استاد صاحب جب کلاس میں بچوں کو پڑھا کر فارغ ہوئے تو ایک بچے نے سوال پوچھا، سر قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ استاد صاحب بچے کا سوال سن کر پہلے کچھ دیر تو خاموش رہے، پھر کچھ دیر بعد اپنی جیب سے کچھ روپے نکالے اور بچوں میں تقسیم کر دیے۔ تقسیم کی ترتیب کچھ اس طرح سے تھی کہ کسی کو 5 روپے ملے، کسی کو 10، کسی کو 25 اور کسی کو 75۔ جس بچے نے سوال پوچھا تھا اسے صرف 1 روپیہ ملا۔ اب جن بچوں کو زیادہ پیسے ملے تھے وہ تو بہت خوش نظر آ رہے تھے، اور جنہیں کم پیسے ملے وہ غمگین ہو گئے۔ اب سوال پوچھنے والے بچے جسے صرف 1 روپیہ ملا تھا، اسے استاد صاحب پر غصہ بھی آ رہا تھا اور حیرت بھی ہو رہی تھی۔ وہ بار بار یہی سوچے جا رہا تھا کہ استاد صاحب نے اسے ہی 1 روپیہ کیوں دیا، حالانکہ وہ کلاس میں سب سے ذہین اور ریگولر طالب علم تھا۔ اتنے میں استاد صاحب نے کہا، بچوں جو پیسے میں نے آپ کو دیے ہیں ان کو آپ لوگ اپنی مرضی سے خرچ کر سکتے ہو، اور کل شام کو سب بچے ارشد کے تندور کے پاس جمع ہو جائیں۔ اسکول سے چھٹی ہوئی تو سب بچے اپنے گھروں کو گئے اور سب نے پیسے اپنی مرضی سے خرچ کیے۔ اگلے دن شام کو سب بچے ارشد کے تندور کے پاس جمع ہو گئے۔ استاد صاحب بھی وہاں پہنچ گئے۔ تندور آگ کے شعلوں سے بھڑک رہا تھا، تندور کی سائیڈوں والی جگہ آگ سے تپ رہی تھی۔ استاد صاحب نے بچوں کو باری باری برہنہ پاؤں تندور پر کھڑے ہو کر اپنے دیے ہوئے پیسوں کا حساب دینے کا حکم دیا۔ اب یہ بچوں کے لیے انتہائی مشکل کام تھا۔ ایک بچہ برہنہ پاؤں تپتے ہوئے تندور پر چڑھا اور سوچ سوچ کر اپنے خرچ کیے ہوئے پیسوں کا حساب کچھ یوں دینے لگا کہ سر مجھے 75 روپے ملے تھے، جس میں سے میں نے 5 روپے کی چاٹ کھائی، 10 روپے کی کاپی خریدی، 20 روپے کی گھر کے لیے سبزی لی، 25 روپے کی کتاب خریدی، 2 روپے کی پینسل لی، 10 روپے کا کھلونا لیا اور 3 روپے کی چھوٹے بھائی کو چیز لے کر دی۔ بچے کو اس فہرست کو گنوانے میں 8 سے 10 منٹ لگے۔ گنوانے کے دوران کبھی وہ ایک پاؤں اوپر اٹھاتا، کبھی دوسرا۔ تندور کے تپنے کی شدت اتنی تھی کہ پاؤں کو جلا کر رکھ دے۔ اور ایسے ہی سب بچے باری باری آتے، اپنے خرچ کیے ہوئے پیسوں کی فہرست گنواتے۔ جن بچوں کو زیادہ پیسے ملے تھے انہیں حساب دینے میں دیر ہو جاتی اور اسے اتنی دیر ہی تپتے ہوئے تندور پر کھڑے ہونا پڑتا۔ جن کو کم پیسے ملے تھے انہیں تھوڑی دیر تندور پر کھڑا ہونا پڑتا اور وہ آسانی سے اپنی فہرست گنوا کر نیچے آ جاتا۔ اب اس بچے کی باری آئی جسے صرف 1 روپیہ ملا تھا۔ وہ بچہ خوشی خوشی آیا، تندور پر چڑھا اور بولا، سر مجھے 1 روپیہ ملا تھا، میں نے اس کا شارپنر خریدا، اور نیچے اتر آیا۔ اب وہ بچہ بالکل آرام سے کھڑا تھا، جبکہ دوسرے بچے پسینے سے شرابور تھے اور اپنے پاؤں پر پانی ڈال رہے تھے۔ اس کے بعد استاد صاحب نے بچوں کو مخاطب کر کے کہا، بچوں یہ بھی قیامت کے منظر میں سے ایک چھوٹا سا منظر تھا۔ قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی حساب فرمائیں گے۔ جن کو زیادہ مال دیا ان کا زیادہ حساب ہوگا، اور جن کو کم مال ملا ان کا کم حساب ہوگا۔ دوستو اگر آج ہم غور کریں تو ہم بھی ان بچوں کی طرح ہی ہیں جو زیادہ مال ملنے پر تو خوش ہو جاتے ہیں، لیکن جب بھی مال کم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے شکوے اور شکایتیں شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ضرور پیش ہونا ہے اور ان سب چیزوں کا حساب دینا ہے۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوستوں سے شیئر بھی کریں۔ شاید آپ کی شیئر کی ہوئی یہ اچھی بات کسی کے دل میں بیٹھ جائے۔ جزاک اللہ خیر۔